کچھ بھی نہیں بھائی، ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کے کوئی شیخ ہیں اور وہ جانتے ہیں تصوف کو، ان چیزوں کو، اور ایسے ہی انہیں خلافت نہیں ملی ہوئی جیسے آج کل یہ سارے دیوبندی بانٹتے پھر رہے ہیں، تو وہ یہ آپ کو بتا سکتے ہیں۔ اور رہ گئی اللہ تک پہنچنے کی راہ، اللہ تک پہنچنے کی راہیں اس سے بھی زیادہ ہیں جتنا انسان زندگی میں سانس لیتا ہے۔ عوارف المعارف میں حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا۔ اس لیے یہ شریعت اور طریقت اور حقیقت اور معرفت اور حیرت ان چیزوں کی اصل ہے، مگر سیدھی طرح گناہوں سے بچے اور اپنے آپ کو انسان بنانے کی کوشش کرے، آدمیت سے نکلے اور انسانیت تک پہنچے، بس سیدھی سادی راہ۔ یہ سب چیزیں ماری ماری پھرتی ہیں، جنہیں اللہ کا خوف اور اللہ کی بندگی نصیب ہو جاتی ہے نا، کہ پھر حقیقت کیا اور طریقت کیا اور معرفت کیا سب ماری ماری پھرتی ہیں۔ صرف ایک چیز ہوتی ہے، اللہ کی اخلاص سے بندگی، اور بندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اللہ خیر سے آگے چلیں۔ جی تو مفتی صاحب اس میں صرف کلیریفیکیشن یہ کہ جو اس راہ پر چلنے والے لوگ آج کل موجود ہیں، کیونکہ یہ تو امت کا طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے، تو ان کو اشکال یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے کیسے اللہ کی راہ معلوم ہو سکتی ہے جبکہ امت نے یہ طریقہ اپنایا نہیں ہے پہلے۔ نہیں، امت میں یہ طریقہ رہا ہے۔ یہ تو پھر وہی بات چلی گئی جو تصوف کی مباحث ہیں، امت کے پاس طریقہ رہا ہے۔ اگر کسی انسان کو اس طریقے پہ اطمینان نہیں ہے اور وہ دیانتداری سے سمجھتا ہے کہ تعلق مع اللہ میں دن بدن قوت اور طاقت آ رہی ہے اور میں عاجزی اور اللہ کی بندگی کی طرف جا رہا ہوں اور شریعت کے مطابق تو بس یہ کافی ہے۔ ہم کیوں اس آدمی پہ لازم کریں کہ تم 12 تسبیح کرو، پاس انفاس کرو، یہ مراقبہ کرو، کہ وہ اچھا خاصا جا رہا ہے، اسے حسد ہی نہیں ہے کسی سے، تو ہم اسے کیوں کہیں کہ یہ ذکر کرو؟ جی حسد نہیں، وہ بھی ہے ہی نہیں اس میں حسد۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے قناعت کی دولت سے نوازا ہے، وہ امریکہ چلا گیا، US کہیں اور چلا گیا، اسے تنخواہ اتنی ملنے لگی کہ الحمدللہ اس کے گھر کی ضروریات پوری ہو جاتی، بچوں کی، بیوی کی کوئی ذمہ داری اس پہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے دل میں کسی کے مال کو ناجائز طور پہ ہڑپ کرنے کی کوئی ہوس اگر پہلے تھی بھی تو اب رہی ہی نہیں۔ فرض کر لو پہلے تھی بھی تو اب رہی ہی نہیں۔ اب اس کو کیوں کہیں کہ تم اپنے آپ کو حب مال سے پاک کرو؟ بھی ہے ہی نہیں ایک چیز۔ اس کو پھر حب مال اور حب جا۔ ایک آدمی خاموشی سے مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ نے اپنے فرائض کو پورا کرتا ہے، اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ دنیا میں سے کوئی جانے۔ اب اس کو کہنا کہ تم حب جا میں، کہ کیوں حب جا میں مبتلا ہے؟ وجہ کچھ بھی نہیں۔ بہت زیرک اور دانا مشائخ چاہیے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ نے غالباً حضرت فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھ بھیجا تھا، یہ اپنے خلیفہ کو لکھا۔ حضرت نے تحریر فرمایا کہ میں آپ کو توکلا علی اللہ اجازت دیتا ہوں، کوئی طالب آئے تو بیعت کر لیا کیجیے۔ یا پھر سہارنپور میں تھے مدرسہ مزار العلوم میں، بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا، تو انہوں نے لکھا کہ حضرت ابھی تو میں آپ سے بیعت بھی نہیں ہوا، جو ذکر اذکار آپ نے بتائیں وہ کرتا رہتا ہوں، میں تو آ کے بھی بیعت بھی نہیں ہوا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خلافت کے لیے اہلیت شرط ہے، بیعت شرط نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہی چیز ہے جو ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں، یہی ہم نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی دیکھی، سنی اور پڑھی، کہ ایک آدمی میں کوئی رذائل ہیں ہی نہیں، تو اب یہ ضروری ہے کہ اسے بیعت کرو اور پھر ذکر اذکار اور اسباق اور یہ
ایسے نہیں ہے. تو مشائخ کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں تربیت کے. حضرت مدنی نور اللہ برکتہ پہ یہ تھا کہ چونکہ تعلیم سے حضرت رحمۃ اللہ کا بڑا گہرا تعلق تھا تو وہ مدارج یہ چیزیں مناسب سمجھتے تھے, انہوں نے کرائیں. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی کچھ نہیں تھا, جس کو جو جی چاہا ذکر بتا, جس کے لیے جو مناسب سمجھا اسے ذکر بتا دیا. حتیٰ کہ کتنے ہی ایسے تھے جنہیں خلافت بھی ہوگی, اور کتنے ہی ایسے تھے جن کے متعلق آخر حیات میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا. حضرت مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس میں حضرت رحمۃ اللہ کے سوانے میں کہ حضرت نے فرمایا کتنے ہی ہیں جو خانقاہ میں آتے تھے, اپنے آپ کو صاحب یقین سمجھتے ہیں, حالانکہ کچھ بھی نہیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے فہرست پیش کی گئی وفات کے مرض میں کہ حضرت کہ 300 خلفاء ہیں جن کو آپ نے اجازت دی ہے, اور ہم قدم بوسی کو حاضر ہیں کہ آپ کی جگہ کون لے گا. تو حضرت رحمۃ اللہ نے وہ ساری فہرستیں پڑھی, اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں اور فرمایا سب سے کہو اپنے ایمان کی فکر کریں, میری جگہ جس نے آنا ہوگا اللہ لے آئے گا. یہی چیز. اس لیے ہمیشہ اپنے اور اللہ کے تعلق پہ غور کرتا رہے. بندگی چاہیے, غرور اور کبر بالکل پسے ہوئے ہونے چاہیے. یہ چیزیں چاہیے.